يقول لصاحبه لا تحزن وفي مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها ندفا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا. کسی نے سلسلہ دیا, کسی نے نصف گھر دیا, پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا, خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا, جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا, جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا. ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے, جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا انشاءاللہ. میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا. میرے ہاتھوں میں جگنو ہے, اندھیرا کچھ نہیں کہتا. تلا تم خود بخود بے تاب رہتا ہے سلامی کو, اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا. میرے انتہائی اس کی سیٹی نہ بجے. واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام, شعراء کرام, قراء حضرات, طلباء کرام, عمائدین علاقہ, معززین شہر, حاضرین و سامعین, بزرگان دین اور
नौजवान दोस्तों, आज 22 नवंबर सन 2023 को आप हजरात के इस इलाका चक 113 जहानिया मंडी में बरादर मुकर्रम पैकर इखलास व सादगी हर दिल अजीज़ शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला आरफी साहब, बरादर सगीर सना खान मुस्तफ़ा मद्दाह साहबा व अहले बैत, मोहतरम जनाब मौलाना मुफ्ती महमूदुर रहमान आरफी साहब और उनके दीगर अहबाब की पुरखुलूस दावत पर बड़े अरसे दराज के बाद हाज़री का इत्तेफाक हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका, हज़रत डॉक्टर साहब का और दीगर उलमा का ये मिल बैठना अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। जो जिंदा बैठे हों वो जिंदों वाली आमीन भी कह दें। जहानिया वाले तो मुझे बहुत पुराना जानते हैं। गो मैं बड़े अरसे बाद आया हूँ। जो बच्चे थे जवान हो गए, जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, मगर मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक लगाई। मगर आप में से अक्सर हजरात मेरे अंदाज़े गुफ्तगू और ज़ौक़े खिताबत से वाकिफ़ हैं कि मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का आदी नहीं हूँ। बड़ी शॉर्टकट सी, लिमिटेड सी गुफ्तगू करता हूँ। कोशिश करता हूँ कम बोलूँ और काम का बोलूँ। मैंने 85 से 1985 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2023 है, 38 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए। मगर मैं कहा करता हूँ कि आप मेरी कोई तकरीर उठाएं, चाहे पाकिस्तान की या किसी बाहर के मुल्क की, तो मेरी तकरीर में ना आपको कोई लतीफ़े मिलेंगे, ना चुटकुले मिलेंगे, ना कोई हंसाने, रुलाने, घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें मिलेंगी। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ। अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक़्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा अच्छा लग रहा हो। मज़ा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। आज पता नहीं सारा दिन मुझे कितने फ़ोन आते रहे होंगे जानिया और गिरदो नवा के दोस्तों के, और मुख्तलिफ फरमाइशें। किसी ने क्या मौजूज़ी में लगाया, किसी ने क्या मौजूज़ी में लगाया। तो ज़्यादा अहबाब की जो फरमाइश थी मैंने उसी उन्वान को छेड़ा। हालांकि साहिब दावत ने मुझे कहा आप सीरत में बोलें, तो मैंने कहा सीरत में कभी रबीउल अव्वल में आए तो इंशाअल्लाह बोलेंगे। आज मेरा दिल चाहता है कि जहानिया वालों को मैं यार गारे पैगम्बर, रफ़ी के हिजरत, रफ़ी के मज़ार, रफ़ी के कौसर, रफ़ी के जन्नत,
طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عتیقہ عفیفہ ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کے بعد امیر المومنین خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر کے سر کے تاج کے ہیروں کی چمک دکھاؤں۔ گفتگو کی ابتدا اگر آپ کی پوری توجہ رہی، کوئی بچہ اٹھے تو بٹھا دینا پلیز۔ میں شروع میں کہہ دیا کرتا ہوں دل والا مولوی ہوں، دل سے بولتا ہوں، دل میں اتارتا ہوں۔ میں وہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والا مولوی نہیں ہوں، اس لیے مجھے آپ کے دل و دماغ کے دریچوں کی توجہ چاہیے۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو بھی آپ کو میری جہانیہ والی پرانی گفتگو کی طرح یاد رہے گی۔ شرط ہے کہ اگر آپ کا بھی ذوق تازہ رہا، اور خاص طور پر مٹن گروپ کا، یہ جو سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ پہلے کہہ دیتے ہیں دعوت میزبان کو، جی ہم نے برائلر نہیں کھانی، ہم نے مٹن کھانا ہے، لیکن مجال ہے کبھی بھولے سے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آپ کو کہتے ہیں سبحان اللہ کہو، جنت میں درخت لگے گا، یہ سارے جنت میں دھوپ میں بیٹھیں گے کیونکہ ان کا ایک بھی نہیں ہے۔ عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، بازو صدیق اکبر، علامہ یحییٰ عباسی صاحب، نعرہ تکبیر۔ میں نے سبحان اللہ کا کہا، نعروں کا نہیں کہا۔ مجھے تھوڑا سا مٹن گروپ کو ہلانا پڑتا ہے کیونکہ سٹیج پہ اگر 4 مخلص بیٹھے ہوں نا، جلسہ کامیاب، 4 مخلص ہی اسٹیج پہ بیٹھے ہوں صاحب دعوت کے، تو جلسے کو وہی بنا دیتے ہیں، لیکن ہم سارے وی آئی پیوں میں پھنس جاتے ہیں جو سبحان اللہ کہنا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اور میری گفتگو کا زیادہ حصہ بھی انشاءاللہ عوام کی بجائے علماء کے لیے ہوگا۔ میرے دوستو، آپ کی پوری توجہ کے ساتھ بات کو شروع کرنے چلا ہوں۔ گفتگو کی ابتدا ان جملوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک رات کا سناٹا تھا، رات کی تاریکی تھی، رات کی ظلمت تھی، رات کا اندھیرا تھا، رات کی تنہائی تھی، رات کی یکتائی تھی، رات کی رانائی تھی، اور طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، حبیب خدا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہیں۔ اچانک آسمان پہ نظر پڑی تو طیبہ کائنات نے دیکھا کہ آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، آسمان پر ستارے جھل ملا رہے ہیں، تل ملا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، چمک اور دمک رہے ہیں، چہک اور مہک رہے ہیں۔ تو طیبہ کائنات نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ قربان، ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ جو آسمان پر ستارے چمک اور دمک رہے ہیں، چہک اور مہک رہے ہیں، ان ستاروں کی تعداد کیا ہے؟ ایک جملہ کہہ کے آگے گزرنا چاہتا ہوں، پک کرنے والے کر لیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فوراً یہ نہیں کہا عائشہ میں عالم الغیب ہوں ابھی بتاتا ہوں، بلکہ فرمایا واللہ عالم انا لا ادری، عائشہ میں نہیں جانتا، رب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے، لیکن ہاں میرا ایک آئیڈیا ہے، میرا ایک گیس ہے، میرا ایک وجدانی کیفیت کا اظہار و تخیل و تصور ہے
کہ یہ ستارے لاتعداد، یہ ستارے بے شمار، یہ ستارے انگنت، یہ ستارے اگر کوئی گننا چاہے تو وہ گنتے گنتے تھک سکتا ہے، مر سکتا ہے، اکتا سکتا ہے، کیلکولیشن کا نظام فیل ہو سکتا ہے، ہند سے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ان ستاروں کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو طیبہ کائنات نے فوراً جواب پہ سوال کر دیا، اللہ کے پیغمبر اگر یہ ستارے لاتعداد، بے شمار، انگنت، پھر مجھے یہ تو بتائے کہ آپ کی پوری امت میں، آپ کے پورے اصحاب میں، آپ کی پوری جماعت میں، آپ کے سارے یاروں میں، آپ کے پیروکاروں میں، آپ کے انہبداروں میں، آپ کے جانثاروں میں، آپ کے وفا شعاروں میں، آپ کی جماعت اور آل و اصحاب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فوراً فی البدی جواب دیا، برجستہ جواب دیا، سوچ و بچار کر کے نہیں، کیلکولیٹ کر کے نہیں، حساب و کتاب کر کے نہیں، سر کھجا کے نہیں، ادھر ادھر دیکھ کے نہیں، فوراً کہا ہاں عائشہ، میرے یاروں میں، میرے پیاروں میں، میرے پیروکاروں میں، میرے حبداروں میں، میرے جانثاروں میں میرا یار عمر بن خطاب وہ مقدس انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ جواب دیا تو طیبہ کائنات خاموش ہو گئی، مہر بلب ہو گئی، سکوت و سناٹا چھا گیا، خاموشی طاری ہو گئی۔ پیغمبر تو چہرہ شناس تھے، اور طیبہ کائنات کے چہرے کے خد و خال کو پڑھنا تو میرے پیغمبر کا کمال تھا۔ جو زندہ بیٹھا ہو وہ کہے سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر نے دیکھا کہ خاموشی ہے، سکوت و سناٹا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ کیا بات ہے، میرے جواب کے بعد تیرے چہرے پر اظہار مسرت نمایاں نظر نہیں آئے؟ عائشہ کیا بات ہے، میرے جواب کے بعد میں نے تیری جبین پر اظہار اطمینان نہیں دیکھا؟ عائشہ کیا بات ہے، میرے جواب کے بعد میں نے تیرے ہونٹوں پر ہنسی کی کرن رقصہ نہیں دیکھی؟ عائشہ کیا بات ہے، میرے جواب کے بعد میں نے تیری جبین اور تیرے چہرے پر اظہار اطمینان نہیں دیکھا؟ تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر آج میری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی۔ حضور نے پوچھا عائشہ وہ کون سی؟ تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر میں تو آج تک یہ سمجھتی تھی کہ شاید آپ کی پوری امت میں، آپ کی پوری جماعت میں، آپ کے پورے اصحاب میں، آپ کے سارے یاروں میں، آپ کے وفاداروں میں، آپ کے پیروکاروں میں میرا باپ ابو بکر سب سے آگے ہوگا، عبادت میں اول، اطاعت میں اول، ریاست میں اول، بندگی میں اول، حمد و ثنا، تمجید و تقدیس و تعریف و تحمید و تسبیح و تعلیم میں وہ سب سے اول ہوگا۔ وہ جذبے میں، ایثار میں، قربانی میں، چاہت میں، مربت میں، محبت میں، تڑپ میں، وجد میں، کیف و سرور میں وہ سب سے آگے ہوگا۔ لیکن آپ نے میرے سوال کے جواب میں میرے باپ ابو بکر کا نام نہیں لیا، عمر کا نام لیا، تو میں آج سمجھ گئی کہ میرا باپ ابو بکر پیچھے رہ گیا، عمر میرے باپ سے آگے نکل گیا۔ جہانیہ والو پیغمبر کا جواب سنو، تمہارا ایمان تازہ ہو اور تمہیں عظمت صدیق کے میناروں کی بلندی کا اندازہ ہو۔ پیغمبر نے کہا عائشہ 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 تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے؟ تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی؟ عظمت محمد مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، شان امی عائشہ صدیقہ۔ عائشہ عائشہ تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے؟ تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے؟ اگر تو مجھ سے یہ پوچھتی کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے
तो फिर ज़बाने मोहम्मद से सुन, फरमाने मोहम्मद से सुन, ऐलाने मोहम्मद से सुन, बयाने मोहम्मद से सुन, कलामे मोहम्मद से सुन, विजदाने मोहम्मद से सुन। उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं इस मकाम पे रुक कर उलमा से, ज़ुअमा से, शुअरा से, खुतबा से, उदबा से, फुसहा से, फुजला से मुखातब होकर कहा करता हूँ, कभी आपने अल्लाह के पैगंबर के इस जुमले की डीप में, उमुक में, गहराई में गोता जन होकर कभी अंदाजा किया, कैलकुलेट किया कि अल्लाह के पैगंबर ने कितना बड़ा जुमला कह दिया? ये कोई मामूली जुमला है कि उमर की सारी उम्र, उमर की उम्र, कौन उमर जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर आधी आधी रात को हतीमे काबा में झोली फैला के रोता नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो फरिश्ते भी नारे लगाते नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो पैगंबर भी मुस्कुराते नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े सहाबा भी जश्न मनाते नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो काबे का दर खुलता नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो रब की चौखट पर तौहीद के सजदे शुरू होते नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो कुफ्र लरसता नजर आए? कौन उमर जो जमीन पे बोले अर्श पे कुरान बनता नजर आए? कौन उमर, कौन उमर जो जमीन पे बोले अर्श पे कुरान बनता नजर आए? कौन उमर जो नबी को पर्दे का मशवरा दे, कयामत तक शरीयत बनती नजर आए? कौन उमर जो मकाम इब्राहिम पे नफल का इरादा करे, कयामत तक हज का हिस्सा बन जाए? कौन उमर जो दरियाओं को चिट लिखे, दरिया भी हया करके ठाठे मार के बहने लग जाए? कौन उमर जो मिंबर पे बैठ के जुमला कहे, हवा गुलामी करके उसके जुमले को तैरा कर कई मील दूर तक पहुंचाए? कौन उमर जो आग को ऑर्डर करे अपनी चादर के जरिए, आग उमर की चादर का हया करके वापस चली जाए? कौन उमर जो जमीन के जल्जले पे दुर्रा मारे, जमीन का जल्जला वही रुके और ऐसा रुके, जाओ तारीख के औराक की बरफ गर्दानी करके देखो, जब उमर जमीन पे खड़े थे और जमीन कांपने लगी, उमर के ईमान का कमाल देख, अजमत देख और ऊंचाई देख, गहराई देख, उमर ने डरा नहीं, भागा नहीं, सहमा नहीं, बल्कि दुर्रा उठाया और जमीन पे दे मारा कि उमर के होते हुए काम की है। तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू उमर के होते हुए मदीने में जलजला बर्पा कर रही है? उमर के अदल की हुकूमत में जमीन तुझे कांपने की इजाजत नहीं। जहानिया वालों, उमर के दुर्रे की कीमत और अजमत देखना, वो